اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بفضل اللہ وبعون اللہ وبرحمت اللہ وببرکت اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ نہ اس پڑھانے میں لالچ ہے، نہ کسی سے 1 روپیہ لیتا ہوں، نہ دل میں طمع ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ محبت کا بفضل اللہ یہ عالم ہے۔ ابھی 5-7 منٹ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ 1 شعبان آگے رمضان، شوال میں انشاءاللہ 15 کے بعد پھر ترجمہ شروع ہو جائے گا، تو ہماری قرآن سے محبت ہے۔ ان اتلو القرآن ان اتلو القرآن ان اتلو القرآن۔ اللہ کرے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ سورہ اخلاص آخر میں سورت ہے، 4 آیات ہے، 1 رکوع ہے، 112 نمبر ہے ترتیب میں، نزول میں 22 نمبر ہے، سورۃ الناس کے بعد نازل ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ آخری 3 سورتیں پورے قرآن کا ثمرہ ہے، ثمرۃ لجمیع ما فی القرآن۔ آخر میں مولانا یعقوب سورہ اخلاص آئی ہے کہ اللہ سمجھا رہے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ تعبدوا الا ایہ، آخر میں سورہ اخلاص ہے۔ پھر توحید بیان کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں، گالیاں، بکواس، علاقے سے نکالو، پتھر مارو، جلا دو، پھر اور کچھ نہ ہو تو جادو ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر میں 2 سورتیں فلق اور ناس جادو کا علاج ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، رحمان صاحب مزید آپ کے سامنے شان نزول بیان کریں گے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر میں کہوں شفیق کہ لا یقاومہ واحد، تو مطلب یہ ہوگا فلاں سے ایک آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، 2 3 4 کر سکتے ہیں۔ اگر مولانا امیر صاحب میں کہوں لا یقاومہ واحد، تو اب مانا ہوگا کوئی ایک بھی مقابلہ، تو یہاں قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، واحد نہیں کہ 2 بن جائے۔ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ اس لیے قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اس کی ضد، نہ ند، نہ نظیر، نہ مثل، نہ مثیل، نہ کوئی عبادت کا مستحق، اعتقادی، عملی، بدنی، مالی، دونوں سے ملی ہوئی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ جو اس اکیلے سے تعلق بنا لیتا ہے پھر وہ اکیلا نہیں رہتا، اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اور جو سب کو اپنا بناتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا اس کا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ صمد اصل میں کہتے ہیں بالکل جو آپ کے سامنے چیز ہو، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سامنے۔ اللہ صمد ہے، بس اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ اعتبار ہے۔ ایک دوست نہ صحیح تو اور ہو گئے، ایک بہن نہ صحیح تو اور ہو گئی، ایک معاون نہیں تو دوسرا ہو گیا، ایک یار نہیں تو دوسرا ہو گیا۔ اللہ الصمد،
بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ کے مولوی یعقوب توحید سمجھنا ہے تو پھر قرآن کیا پڑھے؟ ہم نے قرآن پڑھا پڑھایا، زندگی میں سمجھ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ جس در پہ جاؤ گے دھکے لگیں گے، ایک در ہے جہاں پیار ملے۔ گٹھڑیاں باندھ کی گناہوں کی لے جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا دفع ہو جا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حالانکہ گناہگار ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جو جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہیں گناہوں کی عادت ہے ہمیں معاف کرنے کی عادت۔ صلح بھی ہم کرتے ہیں تو پکی صلح کرتے ہیں۔ واللہ والغنی، لم یلد، اس نے جنا نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ جنا نہیں گیا ہے، نہ اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ کنبہ نہ قبیلہ، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کنبہ نہ قبیلہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا عَدِيلًا وَنَظِيرًا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک ذات برابری کرنے والی، کوئی کف بھی کوئی نہیں۔ فقہ میں پڑھتے ہو نا کف، ذات، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں کہ وہ کمزور ہے تو دوست بنایا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میرا دوست کیوں کہ ضرورت پڑے گی، ما تحت الاسباب کام آئے گا۔ اللہ کا کوئی ایسا دوست نہیں کہ وہ بنائے کہ مجھے کام آئے گا، نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں کسی کام۔ رحمت سے اس کے اولیاء اللہ ہے، اللہ الولی ہے، لیکن من الذل نہیں کہ اسے ضرورت ہے، اس نے بنایا ہے۔ ساتھی سوئے نہیں بھائی؟ قل هو اللہ احد، ختم نبوت کی دلیل۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک ذات برابری کرنے والی۔ تبت کو چھوڑ کے نا قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، فلق ناس، یہ 5 صورتیں سفر سے پہلے پڑھا کرو، انشاءاللہ العزیز وہ سفر آپ کا مبارک ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات سمجھ لو، منکرین توحید کی کئی قسمیں ہیں، خبیب، زبیر۔ ایک اللہ کے وجود کا منکر، یہ توحید کا منکر۔ ایک اللہ کے وجود کا منکر، کو اللہ ضروری ہے اس کا وجود۔ ایک اللہ کی کمال صفات کا منکر، اور چوتھا ہے مشرک فی العبادہ۔ پھر سمجھو، منکر توحید کی کئی قسمیں ہیں۔ منکر وجود ایک، منکر وجوب، وجود کے ہے، وجوب کے ضروری، منکر کمال صفات، مشرک فی العبادہ۔ ان سب کا ابطال غلاب اللہ احد میں ہے۔ اب کرمانا، اللہ اکیلا ہے، اس کے وجود کے منکر ہو، اس کے وجوب کے منکر ہو، اس کے کمال صفات کے منکر ہو، عبادت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، احد، احد لکھا ہوا ہے پہلے، یہ چیزیں کون نہیں لکھی؟ چلی ہونے نہیں، پہلے لکھا ہی ہے، لکھی ہوئی پرانی۔ اللہ احد میں سب کا رد ہو گیا، منکرین وجود، منکرین وجوب، منکرین کمال صفات، مشرک فی العبادہ، سب کا رد ہو گیا۔ چلو جی، 5ویں قسم ہے مشرک فی الاستعانہ، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اس کا ابطال ہے اللہ الصمد، بے نیاز، بے پرواہ ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔
اب احد میں ایاک نعبد اس کی تشریح ہو رہی ہے، اور اللہ الصمد میں ایاک نستعین کی کیا ہو رہی ہے؟ تفصیل ہو رہی ہے، تفصیل۔ تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، آخر تک ربط ہے۔ سورۃ اخلاص کو ادھر لے جاؤ، اس کو ادھر لے آؤ، بس۔ پھر جناب مدعی ہیں چھٹے نمبر پہ، جو اللہ کے ابناء اور بنات کے قائل ہے، فرشتوں کو بیٹیاں، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا۔ اس کا ابطال ہے لم یلد لم یلد، اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ فرشتے، نہ حضرت عزیر، نہ حضرت عیسیٰ، نہ کوئی اور علیہ السلام۔ پھر الوہیت کے معتقد ہے 7ویں نمبر پہ، منکرین کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں جی، کہ بعض بشر اور جنات اللہ کی الوہیت کے معتقد ہیں۔ کیا معتقد ہیں؟ بعض بشر اور جنات کے بارے میں لوگوں کا ذہن ہے کہ وہ بھی الہ ہیں۔ ان معتقدین الوہیت کا ابطال ہے لم یولد، یہ لوگ مولود ہیں، حق تعالیٰ تو مولود نہیں ہے، جو مولود ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اللہ قدیم ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ معتقد الوہیت یہ منکر توحید ہوتے ہیں کہ بعض بشر اور جنات اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ فرمایا لم یولد لم یولد، اللہ تو جنا نہیں گیا، یہ تو پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون جی۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے مماثلت کے معتقد۔ مجوس کہتے ہیں یزدان جی، اور اہرمن اس کے قائل ہے۔ ایک نیکی کا حکم کرتا ہے اہرمن، ایک یزدان برائی کا حکم کرتا ہے جی، وہ اللہ کے بالکل مماثل ہیں۔ اس کا ابطال آ گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ جو تم نے بنایا کہ اللہ کے مماثل ہے، مجوس کہتے ہیں یزدان اور اہرمن یہ اللہ کے مماثل ہے، کوئی مماثل نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ساتھ کوئی ایک ذات برابری کرنے والا نہیں۔ یہ میں نے کہاں سے بیان کیا؟ بیان القرآن، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، بار بار قرآن میں معنی کرتے ہیں وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اب نہیں کیا ہے، وہی مردوں کو بڑے پکے اشاعت و توحید و سننا کے تھے، چاہے اس وقت اس کا وجود نہیں تھا، عقیدہ ان کا قرآن حدیث کے مطابق تھا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن کافی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر وہ اللہ ایک، لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایک ذات برابری کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق اذا وقب، صدق اللہ العظیم۔ آخری 2 صورتیں میرے آقا علیہ السلام کی سنت تھی، جب تکلیف ہوتی یہ 3 صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے سینے پہ پورے جسم پہ پھیر دیتے تھے۔ آخری بیماری میں آپ کمزور ہو گئے تو میری ماں پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے جسم پہ مل دیتی تھی۔ اپنے ہاتھوں پہ کیوں نہیں؟ ادب تھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے میرے ہاتھ بدل نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، تعلیم استعاذہ، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو رات کے بعد صبح لاتا ہے نا، میرے بھی سارے حالات وہ اسی طرح صبح بنا دے گا۔ قرض ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، گمراہی ہے، تکلیف ہے، دشمنی ہے، مصیبت ہے، میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، جس طرح رات کے بعد اجالا کرتا ہے میرے حالات کو بھی درست کر دے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، جادو کا اثر باذن اللہ ہے، گولی کا اثر باذن اللہ ہے، ڈنڈے کا اثر باذن اللہ ہے، کوئی کام باذن اللہ کے بغیر نہیں ہے۔
مخلوقات کی شر سے، ما خلق، شر اس سے جو پیدا کیا، جن انسان ہر ذی شر سے، من شر ما خلق، مخلوقات کی شر سے۔ آخر میں اللہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں کل فرما کے، اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب وہ رات چھا جاتی ہے، اور گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ اللہ ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پہ جادو کا اثر کوئی نہیں ہوا، جادو ہے ہی کوئی نہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کی 13 قسمیں، سب میں غیر اللہ کی پکار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر جادو اتنا سخت آ گیا کہ اللہ کے مقابلے میں اثر کر جاتا ہے، تو پھر میں پوچھوں گا پھر گولی اور ایٹم بم اللہ کے مقابلے میں اتنا سخت آ گیا، چھری اتنی سخت آ گئی، اوے چھری پہ شک مار، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ محفوظ رکھے گا۔ بھائی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، چھری اثر کرتی ہے، آگ اثر کرتی ہے، لیکن اگر اللہ روکنا چاہے تو وہ روک سکتا ہے۔ ایک آدمی زنا خانے میں، شراب خانے میں جا رہا ہے، اللہ اسے مسجد کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو جادو کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مؤثر بذات ہے، جو چاہے جادوگر کریں، جس طرح گولی مارنے والا، ڈنڈا مارنے والا، آگ لگانے والا، پتھر پھینکنے والا، اسی طرح جادوگر بھی ایسے ہوتا ہے۔ سب کچھ باذن اللہ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ نہ جادوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے، نہ گولی چلانے والا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اللہ قادر ہے، لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا، یہ مطلب ہے۔ مرکزی والے بیچارے وہ اصل میں غلط فہمی میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے نا جادو ہوا تو پھر ہم کہیں گے اللہ پہ غالب آ گیا تھا جادو۔ تو میں کہتا ہوں ہیپاٹائٹس سی غالب آ گیا، کینسر غالب آ گیا، ایٹم بم غالب آ گیا، غلیل اور ڈنڈے اور نیزے اور برچیاں اور تلواریں غالب آ گئی ہیں۔ جس طرح وہ باذن اللہ ہے، یہ بھی باذن اللہ ہے۔ جو کہے گا کہ باذن اللہ نہیں زور سے، وہ بے ایمان ہوگا، وہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا۔ بات سمجھیے، مرکزی والوں کو سمجھاؤ کہ تم نے صرف غلط سمجھا، عقیدہ تمہارا توحیدوں والا ہے، لیکن ذرا تمہیں ہیضہ ہو گیا ہے۔ باذن اللہ ساتھ لگا لو کہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ تو اگر وہ کرے تو کہو پھر اس نے گولی ماری تو نہیں 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 نہیں، گولی کا اثر ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئی، پھر اس کا بھی انکار کرو کہ نہیں جی کسی کی کوئی ضرب اثر نہیں کر سکتی۔ نہیں سمجھی بات؟ اس لیے یہ چیز ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں مخلوقات کی شر سے، جن انس، اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب رات چھا جاتی ہے، اور گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ چونکہ جادو اکثر عورتیں کرتی ہیں، اس لیے نفاسات آیا ہے، اور یہ عورتیں دل پہ قبضہ کر لیتی ہیں، اس لیے النفاسات آیا ہے۔ گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ حسد یہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح جس میں حسد آئے۔ کیوں؟ حاسد جاہد ہوتا ہے۔ آپ پہ علی نے یا شہزادے نے کیا کیا؟ حسد۔ تو مطلب وہ منکر ہے کہ اس کی عزت کیوں ہے، تقریر اچھی کیوں کر لیتا ہے، خوبصورت کیوں ہے، فلاں آدمی نے اسے رشتہ کیوں دیا؟ حسد۔ غبطہ کیا کرو، اللہ اسے دیا ہمیں بھی دے دے۔ سمجھی بات؟ اس لیے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں مخلوقات کی شر سے۔ اللہ مخلوق کی شر سے بچانا۔ مرکزی والوں کو پھر یہ بھی نہ ترجمہ کرو، کیونکہ مخلوق کی شر سے اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ علامہ صاحب نے رحمہ اللہ نے حدیث پڑھی ہے قاضی شمس الدین علیہ رحمت سے، اور قاضی شمس الدین علیہ رحمت بہت بڑے استاذ ہیں۔ اس مقام پہ لکھ رہے ہیں،
اے السواخر التی ینفسنا، وہ جادوگرنیاں جو پھونکے مارتی ہیں دھاگوں پہ اور جادو کرتی ہیں۔ جادو کا اثر بھی ہے، جادو مؤثر بھی ہے، لیکن اللہ سے باہر نہیں ہو کے بإذن اللہ۔ اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، اس میں دنیاوی شروں سے بچنا تھا تو اللہ کی ایک صفت آئی برب الفلق۔ قرآن مجید کس سے شروع ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ۔ اس کا سیاسی کیا فائدہ ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا، اور جو دشمن ہمیں نظر آتے ہیں ان سے تو پھر اللہ سے ہم پناہ زیادہ مانگیں گے۔ یہ سیاسی فائدہ ہے۔ کافرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان مردود جو خفیہ دشمن ہے، ہم اس سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو تم تو امریکہ والو، ایران والو ہمارے ظاہری دشمن ہو۔ اب سمجھ آئی؟ یہ سیاسی فائدہ ہے۔ تو وہی اعوذ باللہ آخر میں آ رہا ہے، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ سورۃ الناس مکی سورت ہے، 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ لمبی زندگی دے دے ہم سب کو۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ سننے سنانے والوں کو لمبی زندگی دے، آئندہ سال پھر قرآن کی خدمت کا موقع دے۔ ترتیب میں 114 نمبر، نزول میں 21 نمبر، سورۃ الفلق کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ کی توحید بیان کرنا کھل کے، پھر بڑے حملے ہوں گے، جادو بھی ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، چاہے وہ جنوں سے ہے چاہے انسانوں سے۔ الذی وسوس کا بیان ہے، آپ خیال کرنا۔ الناس 5 دفعہ آیا، الناس 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 الناس۔ پہلی بات اسجد یہ ہے، قرآن شروع ہوا بسم اللہ۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زبیر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے بسم اللہ با سے شروع ہوا، الناس سین پہ مکمل ہوا، بس تمہارے لیے قرآن حدیث کافی ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، قرآن شروع ہوا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مکمل ہوا الناس پہ۔ یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، بولو۔ نازل بھی اعلیٰ بشر پہ ہوا، افضل الناس پہ ہوا، خیر الناس پہ ہوا، اور ہدایت بھی انسان کے لیے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، میں لوگوں، تفسیر مظہری والا، ادھر دیکھو حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں ہے، الناس اس سے مراد بچے، اگلا الناس جوان، اگلا الناس بوڑھے، اگلا الناس اچھے، اگلا الناس برے۔ سبحان اللہ۔ کس نے لکھا ہے تفسیر؟ کیوں؟ برب الناس، تربیت کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے، تو اب مانا کریں گے برب الناس، بچوں کا رب ہے، بولو۔ ملک الناس، حکومت کرتے ہیں نوجوان، ملک الناس، ملک الناس، نوجوانوں کا بادشاہ، سب کا بادشاہ۔ الہ الناس، اکثر عبادت کرتے ہیں بوڑھے، الہ الناس، اس الناس سے مراد بوڑھے، بوڑھوں کا الہ، سب کا الہ۔ چور وہاں حملہ کرتا ہے جہاں کوئی خزانہ پڑا ہو، الناس اچھے لوگوں کے سینوں میں، الناس۔ اور من الجنت والناس، شیطان کا ذکر ہے نا، اس لیے الناس، جو شیطان جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے۔ معلوم ہوا قرآن شروع ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مکمل ہوا من الجنت والناس۔ او اعوذ باللہ شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی خیال کرنا
شیطان جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، فاتخذوہ، میں نے پہلے کہا بہت باتیں ہیں لیکن جو ہے جو ضروری ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہاں چونکہ دینی شر سے بچنا تھا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین اللہ نے اپنی صفت ذکر کر کے من شر الوسواس فرمایا، اور پہلے تو کہ جسمانی ہے اس میں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس بات کو خوب سمجھ معلومات، دنیاوی شر بھی شر ہے اور دینی شر اس سے بھی بڑی ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں دین کا بگڑا ہوا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کالج کا پڑھا ہوا، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بگڑ جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مدرسے کے ٹکڑے روٹیاں کھا کے بگڑ جائے گا تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے جب ذکر چھوڑتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے، شیطان ادھر چمٹ جاتا ہے دل کے ساتھ۔ جب آدمی کہتا ہے اللہ 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 اللہ، وہ ہٹ جاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے ذکر کا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بڑا لطف آ رہا ہے، اللہ نے موقع دیا تو بار بار قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ بھائی۔ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، اور ہے کون الذی یوسوس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ شیطان جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ مستانی سے پوچھو نا انسانوں سے کون شیطان ہے تو یہ وضاحت کر کے بتائے گا۔ تو جنوں میں سے بھی شیطان ہے اور الناس انسانوں میں سے بھی کیا ہے، شیاطین ہے۔ اب میرے عزیزو ایک بات سمجھنا، ایک تو قرآن کے فضائل کو ہم نے نہیں چھوڑنا، آج بھی بیان کریں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو کے بارے میں، اگر حسد جائز ہوتا تو دو کے بارے میں ہوتا، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ آگے علم پڑھاتا ہے۔ ہم الحمدللہ اس میں ہیں، الحمدللہ۔ اب ذرا بات سمجھنا، تھوڑا سا میں تقارب بیان کرنے لگا ہوں اور یہ بھی بیان القرآن سے ہے، ذرا ربط دیکھنا سننا۔ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، رب العالمین رب الناس، اس کو تقارب کہتے ہیں۔ یہ بھی مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے۔ چلو، مالک یوم الدین، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ملک الناس، کیسے تقارب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ اسجد کو جتنا مزہ آ رہا ہے اتنا آپ کو نہیں، وہ ٹرک چلائے تو کوئی مزہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے اسے مزہ آ رہا ہے۔ مالک یوم الدین ام القرآن سورہ فاتحہ، ملک الناس آخری سورہ، ایاک نعبد سورہ فاتحہ، الہ الناس۔ تقارب ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں تقریرہ کرنے وہ بڑی اچھی ہیں، اے چیز ابھی بیان کرنا، اس دفعہ جو ختم قرآن ہوئے نا تو تقارب بیان کرنا، اور چترال کے پہاڑوں میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے ایسے بیان کرنا اللہ کی توحید کہ مشرک کی پتلون ڈھیلی ہو جائے۔ سورہ فاتحہ، ایاک نستعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توجہ کر، پھر ایاک نستعین سورہ فاتحہ، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ یہ ایاک نستعین کے ساتھ تقارب ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، باقی سب سے پناہ مانگتے ہیں۔ چلو سورہ فاتحہ، اہدنا 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 الوسواس الخناس،
اللہ ہماری رہنمائی کر دے۔ بڑے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، اللہ ہمیں ان شیطانوں سے بچا، ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ پھر دہرا دوں، تقارب کہتے ہیں قریب قریب کرنا۔ یار تھوڑے قریب نہ ہو جاؤ، کہتے ہو نا۔ اب تقارب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا، یہ حلوہ کھانے والے نہیں بیان کر سکتے کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، پوری قرآن کی مغز اور جڑ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین رب الناس مالک یوم الدین ملک الناس ایاک نعبد الہ الناس ایاک نستعین اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس اہدنا الصراط المستقیم الوسواس الخناس۔ یہ تقارب بیان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمارا پڑھانا پڑھنا قبول فرمائے۔ عطا رحمان صاحب شان نزول وغیرہ بیان کریں گے، وہ اپنے انداز سے دعا کرائیں گے۔ مختصر سی دعا میں کرنے لگا ہوں، جامع معنی۔ میرے بڑے بھائی صاحب رحمان صاحب نے حکم فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں شوکت صاحب، ان کے بہن اور بھائی کو کرونا ہو گیا، ان کے لیے، اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ میں خود مریض ہوں، آپ کی باجی بیمار ہے، عطا رحمان صاحب کے گھر والے کچھ بیمار ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، امت کی عورتیں مرد بیمار ہیں۔ حاجی عبدالرشید صاحب کی سگی بہن کل فوت ہوئی، تدفین ہوئی، اور کتنے لوگ، اور میری والدہ محترمہ مجھ سے جدا ہوئی، ہم سے جدا ہوئی، تو ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سبق ہے ہمارا، زندگی ہوئی تو ہم انشاءاللہ بار بار اللہ پڑھائیں گے۔ اللہ جتنی عمر ہے اتنی اور دے دے، صرف قرآن کی خدمت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ جتنی زندگی دی ہے اتنی اور صحت والی دے دے، تاکہ تیرا قرآن اور پیغمبر کا فرمان اور فنون اور علوم پڑھاتا رہو۔ اور اگر ایسے نہیں کرنا اللہ تیری مرضی، ہم اس پہ بھی راضی ہیں، گناہ معاف کر دینا، نیکیاں قبول فرما لے۔ اللہ میرا پڑھنا پڑھانا، ان کا پڑھنا قبول فرما لے۔ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے جن سے پڑھا ہے، جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، خصوصاً میرے استاد قاری سلطان محمد مدظل علی، جن سے میں نے 2 دفعہ ترجمہ پڑھا، جنہوں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے 2 دورہ تفسیر پڑھے ہیں، تو میں ایک واسطے سے حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، اور وہ شاگرد ہے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اور جن سے حدیث پڑھی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جن سے سراجی پڑھی، جن سے نحمیر پڑھی، جن سے منیت المصلی پڑھی، جن سے نفقۃ العرب پڑھی، جن سے سکول پڑھا، جن سے ڈرائیونگ سیکھی، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، پوری امت کے لیے اور آپ کے لیے دعا، اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکی کی توفیق دے۔ جو بہنیں دینی دنیاوی اور حقیقی بہنیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، تعاون کرتی ہیں، گجرانوالے میں ایک میری بہن ہے، جب بھی کوئی کام ہو مالی طور پہ بڑا تعاون کرتی ہے، شیر ہماری بہن ہے، اس کے لیے، اور پنڈی میں جہاں کہیں ہماری بہنیں ہیں الحمدللہ معاون ہیں، دینی بہنیں دعائیں کرتی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی سیالکوٹ میں ہے، کہیں ہے، اللہ اس پہ رحم اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پورا سال تیرے فضل سے جو قرآن پڑھایا، یقیناً غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہو گئی ہوں گی، معاف فرما دو۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچا دو، آپ کے بنات، بنون، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اکرام، صحابیات کی ارواح کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء حق، علماء دیوبند کی روح کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب میرے اساتذہ جو فوت ہو گئے، اور میرے والدین جو اللہ فوت ہو گئے، میری والدہ محترمہ، میرے والد صاحب، میرے دادا جی، دادی جی، نانا جی، نانی جی،
اور جتنے خاندان ننہال میں ہیں اور دوسری لائنوں میں ہے اللہ سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب جتنے میرے استاد فوت ہو گئے ان کی روحوں کو پہنچا دے، پوری امت مسلمہ کے ارواح کو پہنچا دے۔ اس مسجد کے جتنے بزرگ دوست انجمن، حضرت چودھری صاحب، حاجی یعقوب صاحب، اسی طرح حاجی یامین صاحب اور جتنے نوجوان بھائی خورشید وغیرہ فوت ہو گئے، قاری خلیل صاحب، اللہ سب کی ارواح کو پہنچا۔ اس مدرسے کے جتنے بانیان، جتنے چلانے والے، قاری، حافظ، معتمم فوت ہو گئے، اللہ ان کی ارواح کو پہنچا دے۔ جتنے لڑکے بیٹھے ہیں جن کے والدین، دادا دادی فوت ہو گئے، نانا نانی فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو یہ ثواب پہنچا دے۔ اللہ میثال ثواب کے قائل ہے، جس کے لیے کسی نے بھی کبھی دعا نہیں کی اسے بھی پہنچا دے، جس کے لیے روزانہ دعائیں ہوتی ہیں سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کی ارواح کو پہنچا، میرے اساتذہ کے والدین، ان کے نانا نانی، دادا دادی اور ساری پوری لڑی کو اے اللہ سب حسب و نسب کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما دے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ساری پریشانیاں دور فرما دے، مالی تنگیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے۔ میرے گھر میں، میرے مدرسے میں کوئی تیرا نافرمان نہ ہو، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط۔ اللہ میری بیٹیاں، میری بہویں اور میری پوتیاں، میری نواسیاں، میرے پوتے، میرے نواسے سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جتنے میرے شاگرد یہاں پڑھا رہے ہیں، کہیں پڑھا رہے ہیں، قاری نور محمد صاحب، سعید صاحب، ممتاز صاحب، عطاء الرحمان صاحب اور ان کے سارے بھائی، عثمان صاحب، جبید صاحب، عمران صاحب، عبدالغفار صاحب، عبدالستار صاحب، عاطف صاحب وغیرہ، اللہ سب کو مزید اخلاص نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما۔ اللہ میں اولاد کے کندھوں پہ جاؤں، اولاد کی اولاد کے کندھوں پہ جاؤں، مجھے ان کی پریشانیاں تکلیفیں نہ دکھانا۔ میں شاگردوں کے کندھوں پہ جاؤں، یہ مجھے سعادت نصیب فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہمیں، ہمارے شاگردوں، اولاد اور اولاد کی اولاد اور پوری امت مسلمہ کو ذلیل نہ کرنا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ میری والدہ نے مجھے بڑے پیار سے دین پڑھایا تھا، اللہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قبر میں، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم، اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم، اللہم ادخلها فی جنات النعیم۔ اللہ جتنی مائیں بہنیں فوت ہو گئی سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ پہلے میں گھر جاتا تھا، وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی، پوچھتی تھی کہاں پہنچے ہو، اللہ اب چارپائی ہوتی ہے وہ نہیں، اللہ ان کی قبر پہ حاضری ہوتی ہے۔ اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ عطا الرحمان سب کو بیٹا عطا فرما، میری ساری اولاد کے حقوق سے مجھے فارغ فرما۔ اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ چودھری صاحب میرے ساتھ بڑا پیار رکھتے تھے دین کی وجہ سے، حاجی محمد یعقوب صاحب وغیرہ بڑی محبت رکھتے تھے، حاجی بشیر صاحب اللہ اس دور میں مجھے کام آئے،
میں غریب الحال تھا، واقفیت نہیں تھی، آج اللہ وہ قبر میں ہے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ میری ایک بہن کے خامد فوت ہو گئے، دینی بہن ہے، اکثر دعا کے لیے کہا کرتی ہے اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ کرونا سے پناہ، اللہ کرونا سے محفوظ فرما، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت۔ اللہ جتنے طلباء طالبات بیٹھے ہیں، یقیناً ان کے ماں باپ بہن بھائی کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، چچا ماموں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تورمان کے ایک ماموں جی قاری زاہد صاحب، ان کے گھر والی میری بہن ہے، وہ بیمار ہیں بیچاری، دعا کرو اللہ اس ہماری بہن کو شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے۔ اللہ میرے گھر والوں نے، ان کی امی نے میرے ساتھ سردی گرمی میں اللہ دین کی خدمت میں ساتھ دیا ہے، صحت عطا فرما، ان کے پورے خاندان میں جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو زندہ ہے اللہ ان پہ رحم فرما۔ عثمان صاحب بیٹھے، ان کے والد صاحب سے میں نے نحویل پڑھی تھی، زرادی، زنجانی، نورالنظام وغیرہ، اللہ میرے ان استاذوں کو غریق رحمت فرما، استاد رفیق صاحب کو غریق رحمت فرما، استاد مولانا نور محمد، مولانا عبد القدوس وغیرہ سب کو اللہ غریق رحمت فرما۔ اللہ آخر میں دعا ہے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ تو نے موقع دیا، بار بار قرآن پڑھاؤں گا، موقع نہ دیا تو مغفرت کر دینا، جنت الفردوس میں مقام ہے۔ جس نے پورا سال تکرار کرایا، تفسیر لکھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا۔ اللہ میرے والدین کے اساتذہ کے درجات، پوری امت کے اہل ایمان کے درجات بلند فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، موجودہ نمازی اور انجمن اللہ سب کو خوشحال فرما۔ میرے بیٹے سیف اللہ کو اللہ بیٹا عطا فرما، حاجی حنیف صاحب کا بیٹا ابو بکر اللہ اسے بیٹا عطا فرما، جتنے بے اولادے ہیں سب کو اولاد عطا فرما۔ اللہ چوری صاحب کے اولاد کی حفاظت فرما، اللہ اس محلے کی حفاظت فرما، جتنی میری شاگردنیں فوت ہو گئی اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ عثمان صاحب کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، شوکت صاحب کے بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما، اللہ جملہ مرضى کو صحت عطا فرما۔ میرے جتنے کلاس فیلو ہیں اللہ کرم فرما، ان سے کام لے، جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کو